بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصائب نہیں پڑھ رہا، محفل پڑھنے آیا ہوں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کو ایک سپاہی نے، یزیدی سپاہی نے دیکھا کہ حسین نے 10 لوگوں کو، وہ کہتا ہے میں نے خود گنا کہ 10 لوگوں کو حسین نے مارتے مارتے تلوار ہٹا لی اور اسے جانے کا راستہ دیا کہ وہ چلا جائے، اور حسین کی تلوار اس کی گردن پہ نہ چلے۔ کہتا ہے جب 1 2 3 4 نہیں 10 لوگوں کو میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اتفاقی نہیں ہو رہا، حسین قصداً ایسا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جینے کا موقع دے رہے ہیں، زندگی کا موقع دے رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں اپنا گھوڑا حسین کے گھوڑے کے سامنے لے آیا جس طرف سے حسین آ رہے تھے، دور سے میں نے آواز لگا کے کہا کہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو بے ساختہ جیسے ہی سوال آیا فوراً امام نے جواب دیا اسی نسل میں مومن آنے والا ہے۔ کیا برداشت ہے! لما صبروا، برداشت۔ یہی وہ لوگ تھے نا جنہوں نے اب سے پہلے بہت کچھ امام کے ساتھ، امام کے بچوں کے ساتھ کیا، مگر نہیں، اس کے 4تھے پوتے میں، اس کے 15ویں پوتے میں مومن ہو جائے گا کوئی۔ جی اولاد کی خاطر آباء و اجداد بخشے جاتے ہیں یا نہیں؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل لما صبر، برداشت، تحمل مزاجی، سیاہ صدر۔ بدتمیزی کر رہے ہوتے تھے لوگ، بے ادبی کا اظہار کر رہے ہوتے تھے اور وہ مسکرا رہے ہوتے تھے۔ جی شام سے ایک شخص آ کر کہتا ہے تمہارے والد ایسے، تمہاری والدہ ایسی۔ میں نہیں کہہ سکتا، میں ان الفاظ کو بھی نہیں دہرا سکتا جو اس نے امام حسن کی توہین کی، اور جیسے جیسے وہ بے ادبی کر رہا تھا، فحش دے رہا تھا، سب کر رہا تھا، شتم کر رہا تھا، امام اس کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ قریب جا کے جب وہ خوب بول لیا، جتنے اس کے دل میں بھڑاس تھی وہ نکال دی، تو امام نے فرمایا مسافر لگتے ہو، کچھ دیر آرام کر لو، کھانا کھا لو، سواری نہیں ہے تو سواری لے لو، پھر بیٹھ کے بات کریں گے۔ اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تم غلط کہہ رہے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے۔ کمال ہے۔ بہت بڑا پیغام ہے ان بچوں جوانوں کے لیے اہل بیت کی زندگی کا، صبر۔ یہ ہمیں رونے کی مشق کیوں کروائی جا رہی ہے؟ یہ پوری قوم کو رونے پہ کیوں لگایا ہے ائمہ نے، اہل بیت نے؟ جو ایک بندے کو رلائے گا، جو 3 بندوں کو جس نے رلایا ذاکرین کے فضائل میں، جنہوں نے 10 لوگوں کو حسین پر رلایا، ان کی یہ فضیلت ہے، احادیث ہے۔ جی مجلس پڑھنے اور ذکر کرنے والے اور ذاکرین اور حاضرین اور بانیان کے فضائل ہیں۔ جی ایک سرے سوزن بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے حسین کے نام پر تو اس کو یہ درجہ ملے گا۔ یہ کیوں ائمہ نے ہمیں، جن کے مذہب میں رونا جائز نہیں ہے، جن کے بڑوں نے ان کو رونے سے روکا ہے، تو ان کا بڑا یقیناً ان کے نزدیک بڑا ہوگا، لیکن جنہوں نے ہمیں رونے کا حکم دیا ہے وہ کسی بھی بڑے سے کم نہیں ہے۔ جی ہماری تو دلیل ہے ہمارے پاس کہ وہ ان سے افضل ہے۔ جنہوں نے یہ رونے پہ کیوں لگایا ہے؟ یہ جو پوری قوم کو رونے کے اوپر لگایا ہے نا، اس کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ کچھ دیر کے لیے برداشت کریں مجھے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم رونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ بھائی تم نے سمجھا ہی نہیں ہے نا رونے کے فلسفے کو۔ تم نے اگر گریے کے فلسفے کو سمجھ لیا ہوتا تو یہ والی باتیں ہی نہیں کرتے۔ ہمیں رونے کے لیے پیدا کیا ہے، جس معنی میں کہہ رہا ہوں اسی معنی میں سمجھیں گے، یعنی ہمیں اس لیے رونے کا حکم اور دعوت ہے کہ تمہارے اندر برداشت بڑھے، تمہارے اندر تحمل مزاجی بڑھے۔ حضرت مختار کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد، جی سلیمان ابن سرد خزائی سے اور ان کے لوگوں سے کہا ابھی تلواریں نہیں اٹھاؤ، ابھی تلواریں نہیں اٹھاؤ، حسین کے غم کا غصہ رو رو کر سینے میں جمع کرو۔ مختار کے جملے ہیں، حسین کے شہادت کا جو غم ہے، غصہ ہے، اسے رو رو کے اپنے سینے میں جمع کرو،
اور جب تمہارے سینے میں مکمل غصہ جمع ہو جائے تو پھر حسین کی نصرت کے لیے باہر نکلو. ہم جو رو رہے ہیں نا تو ایک حسین کا بچہ آنے والا ہے. جب وہ آواز دیں گے نا تو یہ سارا جو رونے سے ہمارے آبا و اجداد سے سینے میں غصہ جمع ہوتا آ رہا ہے، یہ دکھ، یہ تکلیف امام کی مدد کی صورت میں باہر نکلے گی. جی فلسفہ رونے کا جی خاص پیغام ہے اس کے اندر. صبر، برداشت، لما خبر، تحمل مزاجی. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم اسے امام بناتے ہیں جو ہماری آیات پر یقین رکھتا ہو. ہم اس لیے امام بناتے ہیں کہ وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں. آیات پر جو یقین رکھتا ہے نا وہی یقین فراہم کرتا ہے. جو خود یقین والا ہوتا ہے اسی کے چاہنے والے یقین والے ہوتے ہیں. دیکھیے جو بہت بڑا عالم ہو جائے اور وہ اہل بیت سے جڑا ہوا نہ ہو، بہت بڑا دانشور ہو جائے اور امام حسین سے اسے محبت نہ ہو، وہ کسی بند گلی میں جا کے کھڑا ہوگا، وہ خود بھی فساد پھیلائے گا اور وہ اس پر بھی ایک تکلیف اور پریشانی بڑھے گی، ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا. علم جو اہل بیت کی محبت کے بغیر ہو وہ وبال جان سے کم نہیں ہے. علم جو اہل بیت کی محبت کے بغیر ہو وہ جہالت سے کم نہیں ہے، بلکہ لفظ کہوں کہ عین جہالت ہے وہ علم جو اہل بیت کے بغیر ہے. یہ علم تکبر لے کر آتا ہے بھائی اگر اس دروازے پر نہیں آئیں گے تو. یہ علم حجاب اکبر بن جاتا ہے اگر اس دروازے سے پیار نہیں ہوگا. ایسے ہی ایک نام ابو اسحاق کندی جی رسالہ لکھ ڈالا کہ قرآن میں تناقض ہے. جی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے اور قرآن پکار کے کہہ رہا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں شدید اختلاف ہوتا. اور انہوں نے دکھا دیا کہ یہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، اور آیتیں آیتوں سے ٹکرا رہی ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اختلاف ہوتا. تو بس یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. اب جو بیٹھے ہی قرآن کے صدقے میں کرسی پر تھے، جو قرآن کے صدقے میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، تاج لگائے بیٹھے تھے، انہیں تو قرآن کے بارے میں کیا اپنے بارے میں پریشانی ہوئی نا. بلا لیا سارے درباری ملاؤں کو، جی وظیفہ خوار ملاؤں کو بلا لیا، جواب دو بھائی اس کا ورنہ ہماری حکومت کہاں رہے گی. اب جو پڑھ رہا تھا وہ کہتا بھائی بات تو صحیح ہے جی، اتنا یقین تھا انہیں. لیکن جب کسی سے جواب نہیں بن پایا تو انہی میں سے کسی کو یاد آیا کہ ہمیشہ ایسی بند گلی میں اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ علی یا اولاد علی. کہنے لگے اس مشکل سے اگر ہمیں کوئی نکال سکتا ہے تو وہ حسن عسکری نکال سکتے ہیں. وہ اس مشکل سے ہمیں نکال سکتے ہیں جو آپ کے زندان میں ہیں. تو کہا جاؤ پہ جا کے انہی سے پوچھو. چلے گئے امام کے پاس، حضور یہ رسالہ لکھا گیا ہے کیا کریں؟ حضرت نے 2 صفحے پلٹ کے فرمایا اس کا تو ایک جملے میں جواب ہے. تم میں سے کوئی میرے پاس رک جائے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. تم میں سے، حضرت نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک میرے پاس رک جائے، میں اسے جواب سنا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں. جا کر ابو اسحاق کو جا کے جواب دے دو. اس رسالے کا جواب یہ موٹا رسالہ ہی ہو مگر ایک جملہ اس کے لیے کافی ہے. انہیں اپنے پاس بٹھایا حضرت نے، جواب سمجھایا اور کہا جا کر پہلے اس پر اعتبار اپنا بحال کرو، اسے اپنا استاد مانو، شاگرد بن جاؤ، قریب ہو جاؤ، قریب ہو کر پھر اس کو یہ بات کہو. یہ صاحب پہنچے وہاں، پہلے تو استاد مانا انہیں، شاگرد بنے ان کے. کچھ دن بعد کہنے لگے استاد وہ جو آپ نے ایک کتاب لکھی ہے تناقض القرآن، اس کے بارے میں میرا ایک خیال ذہن میں ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اب وہ بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں قلم تھا، ابو اسحاق کندی کے ہاتھ میں. کہنے لگے میرے خیال میں ایک خیال آیا ہے میرے ذہن میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کہو کیا خیال ہے؟ کہ حضور قرآن عربی زبان میں ہے اور عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک لفظ کئی معنی میں، مختلف معنی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے.
تو آپ نے جو معنی سوچ کر اختلاف سمجھا ہے، ہو سکتا ہے متکلم کے نزدیک وہ معنی ہی نہ